بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ عبد الماجد اور آج کی اس ویڈیو میں دو اہم موضوعات پر گفتگو کروں گا۔ اور پہلا جو موضوع یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں انہوں نے آج لاہور میں صحت انصاف ہیلتھ کارڈ کا آغاز کیا اور پنجاب میں تقریباً 50,000 کے قریب وہ لوگ جو بہت زیادہ غریب ہیں اور جو ضرورت مند ہیں ان کو یہ صحت انصاف کارڈ فراہم کیے گئے ہیں، اور وہ پنجاب کے کسی بھی ہسپتال پرائیویٹ اور سرکاری ہسپتال سے تقریباً 7,20,000 روپے کا علاج جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، اپنے بچوں کا علاج کروا سکتے ہیں، خود علاج کروا سکتے ہیں جو سربراہ خاندان کا۔ یہ بہت بڑا اقدام ہے وزیراعظم عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے خیبر پختونخوا میں صحت انصاف کارڈ جو ہے فراہم کیے تھے، اور جس کی بنیاد پر انہیں وہاں بڑی پذیرائی بھی ملی اور دوبارہ جو ہے انہیں اقتدار کے لیے منتخب کیا گیا، اور لوگوں نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کھول کر ووٹ دیے اور انہیں 2/3 اکثریت سے وہاں بھی کامیابی حاصل کروائی۔ ابھی جو پنجاب میں اقدام کیا گیا ہے یقیناً یہ قابل تحسین ہے، اور اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے آج ایک اور بڑا اعلان کیا کہ وہ لوگ جو پرائیویٹ ہسپتال بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے جو مشینری ہے جو باہر سے منگوانا چاہتے ہیں ان پر ڈیوٹی جو ہے فری کر دی گئی ہے، اور وہ لوگ جو ہے جو ہسپتال بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اس حوالے سے جو عام لوگ ہیں جن کو صحت کارڈ دیے گیا ان کو بھی اس حوالے سے خوشخبری سنائی کہ وہ بھی جو پرائیویٹ جتنے بڑے ہسپتال ہوں گے پرائیویٹ ان سے بھی اپنا وہ علاج کروا سکتے ہیں، اور اس کا تمام اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ یہ پنجاب کے لوگوں کے لیے، پنجاب کے غریب عوام کے لیے بڑا اقدام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اہم بات وزیراعظم عمران خان نے آج اپنی تقریر میں کی وہ یہ تھی کہ وزیراعظم نے کہا کہ مختلف حوالوں سے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب کیمرہ مین اور رپورٹر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ جب مہنگائی کی سوال کرتے ہیں تو اس پر جو ہے جواب دیا جاتا ہے کہ مہنگائی بہت ہے اور کہاں ہے نیا پاکستان۔ تو وزیراعظم نے ایک بڑی اہم بات بھی کی کہ جو آٹے کا بحران تھا اس پر وزیراعظم نے کہا کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ یہ بڑی بات انہوں نے کی، لیکن اس کے باوجود اعتراف کرنے کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلسل تنقید کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وزیراعظم جو ہے وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ ناکام ہیں، نااہل ہیں، نکمے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ کوتاہی ہوئی ہے ہم سے اور ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور تحقیقات جاری ہیں، اور بہت جلد وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے آٹے کے بحران میں، چینی کی بحران میں، تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے آج کی جو تقریب تھی لاہور میں وزیراعظم عمران خان کی بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ دوسری اہم جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان لندن گئے تو پیچھے سے اتنی بڑی بڑی خبریں چلائی گئیں کہ اب لندن پلان بن رہا ہے، اور اب جو ہے پنجاب حکومت پر تحریک انصاف کے ہاتھ سے گئی اور چودھری نثار علی خان جو ہے وہ اگلے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے بتایا گیا کہ وہ جناب لندن میں جائیں گے تو نواز شریف سے ملاقات کریں گے، شہباز شریف سے ملاقات کریں گے، بڑی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں، آرمی چیف بھی لندن میں ہیں، بڑے بڑے لوگ لندن میں ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، ملاقاتیں ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں اڑائی گئیں، لیکن یہ تمام افواہیں، تمام جو باتیں ہیں چیزیں دم توڑ گئی ہیں، کیونکہ چودھری نثار علی خان لندن گئے ہیں، ان کی فیملی کا ایک فنکشن تھا، اس فنکشن میں شرکت کے لیے وہاں گئے ہیں، اور انہوں نے ایک دعوت نامہ اپنے جو ہے وہ نواز شریف کی فیملی کو بھی دیا اور ان کو بھی کہا کہ وہ بھی آئیں۔ تو یہ طے پایا تھا کہ حسن نواز اور حسین نواز جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے، اور اس موقع پر جو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو مفرور ہیں وہ لندن میں ہیں، انہوں نے واضح طور پہ کوشش شروع کر دی کہ کسی نہ کسی طرح چودھری نثار علی خان کی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کروائی جائے اور اس ملاقات میں تمام گلے شکوے دور کیے جائیں، کیونکہ چودھری نثار علی خان جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا انتقال ہوا تھا، چودھری نثار علی خان نے لندن میں نماز جنازہ تو ادا کی تھی، لیکن جو ہے انہوں نے
سابق وزیر اعظم نواز شریف سے تعزیت نہیں کی، اور جس کی وجہ سے ان کے دل میں درد ہے، دکھ ہے نواز شریف صاحب کے، اور اس وجہ سے وہ جو نثار علی خان سے کافی دور ہیں۔ لیکن اسحاق ڈار جو ہیں انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ کسی نہ کسی طرح چودھری نثار علی خان جو ہے وہ آ جائیں وہاں، اور وہاں آ کے نواز شریف سے ملاقات کریں اور ان سے تعزیت کریں، ان کا حال احوال پوچھیں، ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھیں۔ لیکن نواز شریف نے اسحاق ڈار کو یہ کہہ کر روک دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ملاقات میں کرنا نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے جو تمام کوششیں تھیں، تمام جو باتیں تھیں، تمام جو افواہیں تھیں، وہ ساری کی ساری دم جو ہیں وہ توڑ گئی ہیں، اور اس کے بعد اب کسی قسم کا کوئی خطرہ یا کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں جو پنجاب میں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دوسرے نمبر پہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں، ان کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی تھیں کہ وہ ان کی صحت کافی خراب ہے اور اس وجہ سے تمام لوگ مصروف بھی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئے یا واپسی آ کے دوسرا جو مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف اور تمام لوگ جو ہیں آپس میں مل بیٹھ کر کوئی معاملات حل کریں، لیکن اس وقت صورتحال جو ہے وہ بالکل اس طرف نہیں جا رہی۔ تاہم کل سے جو وزیر اعظم نواز شریف سے جو وزیر اعظم عمران خان سے جو رپورٹرز نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں رپورٹرز نے جو سوالات کیے، اس سوالات کے بعد ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا کہ مولانا فضل الرحمان پر آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ پرچہ درج کروایا جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے تمام چینلز جو ہیں وہ تمام چیزیں چھوڑ کے، مہنگائی چھوڑ کے، عوام کے مسائل چھوڑ کے، صرف ایک ہی جو ہے ٹاپک ہے جن کو ملنا تھا وہ اس کے پیچھے لگے رہے، اور کوئی اس کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ حکومت کی طرف سے نہ کوئی تردید آئی ہے، اور صرف اپوزیشن کی طرف سے بھی سخت جو ہے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ تاہم جو میرے ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ حکومت مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اقدام اٹھانے نہیں جا رہی۔ یہ تو صرف بات کی وزیر اعظم عمران خان، رپورٹر نے جب بات کی تو وزیر اعظم عمران خان نے جواب دیا کہ اس سے تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ تمام جو صورتحال ہے وہ گمبھیر ہوتی گئی، قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی اس کی بازگشت ہوتی رہی۔ تاہم آج مولانا فضل الرحمان اور ڈیرہ اسماعیل خان نے بھی خطاب کیا، اور انہوں نے بھی بڑی دھمکی امیز انداز میں حکومت کو تنبیہ بھی کی، اور کہا کہ آپ لگا کے دکھائیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پھر میں کیا کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لوگ جو کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ پر امید ہیں، اور اس امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت جو مالی مشکلات کا شکار ہے، معاشی طور پر کمزور ہے، تو اس حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بہتری کی طرف امید ہے کہ جائیں گے۔ FATF کا معاملہ ہے، وہاں بھی ٹیم پہنچ چکی ہے، اور وہاں حماد اظہر کی قیادت میں کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح اس تمام معاملات سے نکل جائے، تو اس کے بعد پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ تو تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ کافی بہتری کی طرف گامزن ہے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ اس کو جو ہے وہ استحکام ملے، اور ملک ترقی کرے۔ ملک کے جو عوام ہیں وہ جو مہنگائی کے چکی میں پس رہے ہیں اور جو بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں، ان کے مسائل حل ہوں۔ امید ہے کہ آپ جو ہے میری اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں گے، اور مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔